سورہ یونس، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ یونس میں آپ کو وارننگ بھی ملے گی، خوشخبری بھی ملے گی، انذار بھی ملے گا، اور اس کا انداز آپ کو سورہ انفال اور سورہ توبہ کے بعد بالکل مختلف نظر آئے گا۔ آپ سے دیکھیں گے اس میں الناس کا لفظ بار بار آئے گا، لوگوں کو بار بار ایڈریس کیا جائے گا، ان کو اللہ کی کتاب کی طرف بلایا جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم۔ الف لام را، یہ اس کتاب کی آیات ہیں جو حکمت اور دانش سے لبریز ہیں۔ حکمت سے ہی لفظ بنا ہے حکومت، حکومت سے ہی لفظ بنا ہے حکم، حکم سے ہی لفظ بنا ہے حاکم، حاکم سے ہی لفظ بنا ہے محکم، اور پھر بنتا ہے حکمت۔ حکمت کیا ہوتی ہے؟ صحیح وقت پر، صحیح انداز میں، صحیح طرح سے کسی چیز کا فیصلہ کر لینا، یہ حکمت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کے اندر یہ کوالٹی رکھی ہے۔ آپ پڑھتے ہیں سورہ یاسین میں یاسین والقرآن الحکیم، یہ حکمت بھرا قرآن ہے۔ جب اللہ نے قرآن کے ساتھ حکیم کی صفت لگائی، اس کا مطلب ہے قرآن اور حکمت الگ الگ نہیں ہو سکتے۔ جہاں آپ قرآن کو شامل کریں گی وہاں آپ کو حکمت مل جائے گی۔ کیا لوگوں کے لیے یہ ایک عجیب بات ہو گئی کہ ہم نے خود انہی میں سے ایک آدمی پر وحی بھیجی کہ غفلت میں پڑے ہوئے لوگوں کو چونکا دے اور جو مان لے ان کو خوشخبری دے دے، ان کے لیے ان کے رب کے پاس سچی عزت اور سرفرازی ہے۔ پیچھے آپ نے پڑھا تھا کونوا مع الصادقین، یہاں پر آ گیا قدم صدقن۔ اللہ نے بتا دیا قدم صدقن، جو سچ وہ کہا کرتے تھے اس کے انجام میں ان کو اعلیٰ درجہ ملے گا۔ اللہ نے ان کے لیے اعلیٰ درجات رکھے ہیں، اسی لیے اللہ نے پیچھے حکم دیا تھا کہ کونوا مع الصادقین، سچوں میں شامل ہو جاؤ۔ اس پر منکرین نے کہا یہ شخص تو کھلا جادوگر ہے۔ حقیقت یہ ہے، یعنی کیا کہا؟ قصہ ہی ختم کر دیا یہ کہہ کر کہ ہم نے اب سننا ہی نہیں ہے، چیپٹر کلوز، ہم سنیں گے ہی نہیں، یہ تو جادوگر ہے، اس کی باتوں پر کیا کان دھریں۔ حقیقت یہ ہے کہ تمہارا رب وہی خدا ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر تخت سلطنت پر جلوہ گر ہو کر کائنات کا انتظام چلا رہا ہے۔ کوئی شفاعت یعنی سفارش کرنے والا نہیں ہے الا یہ کہ اس کی اجازت کے بعد شفاعت کرے۔ یہی اللہ تمہارا رب ہے، لہٰذا تم اسی کی عبادت کرو۔ پھر کیا تم ہوش میں نہ آؤ گے؟ اللہ نے کہا ہے کیا تم ہوش میں نہ آؤ گے؟ اسی کی طرف تم سب کو پلٹ کر جانا ہے۔ الیہ مرجعکم جمیعا، یہ اللہ کا پکا وعدہ ہے۔ وعد اللہ حقا، بے شک اللہ پیدائش کی ابتدا کرتا ہے، پھر وہی دوبارہ پیدا کرے گا تاکہ جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے ان کو انصاف کے ساتھ جزا دے، اور جنہوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا وہ کھولتا ہوا پانی پئیں، دردناک سزا بھگتیں اس انکار کی پاداش میں جو وہ کرتے رہے۔ اگر کسی کو احساس ہو جائے مثال کے طور پر کہ میں جو گلاس پانی کا اٹھا رہی ہوں یہ گرم ہوگا، ہم اس گلاس کو ہاتھ نہیں لگاتے۔ اللہ نے یہاں سزا بتائی ہے کہ وہ دردناک سزا ان کے لیے کیا ہے؟ کھولتا ہوا پانی پئیں گے۔ آخرت کا احساس ہی صرف انسان کو آج عمل میں درستگی لانے پر مجبور کر سکتا ہے۔ آخرت کا احساس ہی آپ کو اور مجھے یاد دلاتا رہتا ہے کہ اللہ جہاں الرحمن الرحیم ہے وہاں مالک یوم الدین بھی ہے، اور یہ مالک یوم الدین کا احساس آپ کو اور مجھے یاد دلاتا ہے یہ دنیا ختم ہو جانی ہے، اور یہ دنیا ختم ہو جائے گی تو پھر صرف 2 ہی ڈیسٹینیشن بنیں گے، یا جنت یا دوزخ۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جنت میں جانے والے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہی ہے جس نے سورج کو اجیالہ بنایا، چاند کو چمک دی، اور چاند کے گھٹنے بڑھنے کی منزلیں ٹھیک ٹھیک مقرر کر دیں تاکہ تم اس سے برسوں اور تاریخوں کے حساب معلوم کرو۔ اللہ نے یہ سب کچھ برحق ہی پیدا کیا ہے، یعنی کیلنڈر گھڑیاں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے دی تاکہ وہ ہمیں سرو کریں۔ وہ اپنی نشانیوں کو کھول کھول کر پیش کر رہا ہے ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں۔ بتا دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے علم والوں کے لیے یہ معاملہ بنایا ہے کہ قرآن کا علم پہنچا دیا۔ قرآن علم دوست ہے، قرآن علم کے ساتھ رہنے والے کو بہت سی حکایتیں سکھا دیتا ہے۔ تو مسلمان جاہل کیسے ہو سکتے ہیں؟ مسلمان قرآن سے دور کیسے ہو سکتے ہیں؟ اگر قرآن ان کی کتاب ہے، ان کی ڈیوائن بک ہے، ان کی ہولی بک ہے مسلمانوں کی، تو مسلمان جاہل کیسے رہ سکتے ہیں؟ جس نے دنیا کا علم نہیں بھی حاصل کیا اور اس نے قرآن کا علم فہم و فراست کے ساتھ حاصل کر لیا، اللہ اس کو بہت سی حقیقتیں دکھا دیتا ہے۔
یقیناً رات اور دن کے الٹ پھیر میں اور ہر اس چیز میں جو اللہ نے زمین اور آسمانوں میں پیدا کی ہے نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غلط بینی اور غلط روی سے بچنا چاہتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ ہم سے ملنے کی توقع نہیں رکھتے اور دنیا کی زندگی ہی میں راضی اور مطمئن ہو گئے ہیں، اور جو لوگ ہماری نشانیوں سے غافل ہیں، ان کا آخری ٹھکانہ جہنم ہوگا، ان برائیوں کی پاداش میں جن کا اکتساب وہ اپنے اس غلط عقیدے اور طرز عمل کی وجہ سے کرتے رہے۔ یعنی اگر عقیدہ درست ہو، خلوص ہو، تو اللہ ہدایت دے دیتا ہے۔ ہدایت کی دعا جو ہے وہ یاد رکھیں دنیا میں ضرور قبول ہوتی ہے، اور ہدایت کا انحصار کس چیز پر ہوتا ہے؟ انسان کے دل پر۔ ہو سکتا ہے انسان کی بہت سی دعائیں ایسی ہوں جو قبول نہ ہو اس دنیا میں، لیکن اگر آپ نے اپنے لیے ہدایت کی دعا کی ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کی وہ دعا ضرور قبول کریں گے، اور دل کا دروازہ آپ کو اندر سے کھولنا پڑے گا، یہ یاد رکھیے گا۔ اور یہ بھی حقیقت ہے کہ جو لوگ ایمان لائے، یعنی جنہوں نے ان صداقتوں کو قبول کر لیا جو اس کتاب میں پیش کی گئی ہیں اور نیک اعمال کرتے رہے، انہیں ان کا رب ان کے ایمان کی وجہ سے سیدھی راہ چلائے گا، نعمتوں بھری جنت میں ان کے نیچے نہریں بہیں گی، وہاں ان کی صدا یہ ہوگی دعواہم فیہا سبحانک اللہم وتحیتہم فیہا سلام، پاک ہے تو اے خدا، ان کی دعا یہ ہوگی سلامتی ہو، اور ان کی ہر بات کا خاتمہ اس بات پر ہوگا ساری تعریف اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہے۔ اسلام کی گریٹنگ، یہی گریٹنگ جنت میں مسلمانوں کی گریٹنگ ہوگی۔ دنیا میں بھی الحمدللہ سے تعلق جنہوں نے قائم کیے رکھا، جو کھانا کھا کر الحمدللہ کہتے تھے، جو چھینک آنے پر ایکسکیوز می نہیں کہتے تھے، الحمدللہ کہتے تھے، آخرت میں اللہ کے ہاں پہنچیں گے تو جنت میں جا کر بھی اللہ کا شکر ادا کریں گے، اس لیے کہ ان کو اللہ کا شکر ادا کرنے کی عادت تھی۔ اگر کہیں اللہ لوگوں کے ساتھ برا معاملہ کرنے میں بھی اتنی ہی جلدی کرتا جتنی وہ دنیا کی بھلائی مانگنے میں جلدی کرتے ہیں تو ان کی مہلت عمل کبھی کی ختم کر دی گئی ہوتی، مگر ہمارا یہ طریقہ نہیں ہے، اس لیے ہم ان لوگوں کو جو ہم سے ملنے کی توقع نہیں رکھتے ان کی سرکشی میں بھٹکنے کے لیے چھوٹ دے دیتے ہیں، اللہ ڈھیل دے دیتا ہے۔ انسان سمجھتا ہے کہ شاید اللہ کی سرویلنس خراب ہو گئی ہے، شاید اللہ نے دیکھا نہیں۔ انسان کا حال یہ ہے کہ جب اس پر کوئی سخت وقت آتا ہے تو کھڑے اور بیٹھے اور لیٹے ہم کو پکارتا ہے، مگر جب اس کی مصیبت ہم ٹال دیتے ہیں تو ایسے چل نکلتا ہے گویا اس نے کبھی اپنے کسی برے وقت میں ہم کو پکارا ہی نہ تھا، اپنی دعاؤں کو فالو اپ ہی نہیں کرتا، بھول جاتا ہے اللہ رب العزت کو، بھول جاتا ہے کہ اللہ نے اس کی کوئی دعا قبول کی تھی، اس کے لیے آسانیاں پیدا کی تھیں، رزلٹ آنے والا ہو تو بچے کیسے دعا کرتے ہیں، کیسے نمازیں پڑھتے ہیں، نمازیں بھی اچھی ہو جائیں گی اور قرآن پڑھتے ہوئے بھی آپ کو نظر آئیں گے، پھر دعائیں بھی مانگیں گے، پتہ نہیں کون کون سی دعائیں مانگتے ہیں، شاید ایگزامینر اندھا ہو جائے، اس کو میرا پیپر نظر ہی نہ آئے، جو سوال میں نے چھوڑا ہے وہ سمجھے میں نے پورا کیا ہے، ایسی ایسی دعائیں بچے کرتے ہیں۔ تو جب اللہ کے مشکل ڈالتا ہے تو اللہ کو پکارتا ہے انسان، یہ اللہ کا شکوہ ہے کہ زندگی میں صدمہ آتا ہے تو تم میری طرف رجوع کرتے ہو، خوشی آتی ہے تو مجھے بھول جاتے ہو۔ حالانکہ حدیث کا مفہوم آتا ہے جو اللہ کو خوشی کے موقعوں پہ یاد رکھتا ہے اللہ اس کے غم میں اس کو تنہا نہیں چھوڑتا، اللہ اس کی مشکلات میں اس کو تنہا نہیں چھوڑتا۔ اس طرح حد سے گزر جانے والوں کے لیے ان کی کرتوت خوشنما بنا دیے گئے ہیں۔ لوگوں، تم سے پہلے کی قوموں کو ہم نے ہلاک کر دیا جب انہوں نے ظلم کی روش اختیار کی اور ان کے رسول ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے کر آئے اور انہوں نے ایمان لا کر ہی نہ دیا۔ اس طرح ہم مجرموں کو ان کے جرائم کا بدلہ دیا کرتے ہیں۔ اب ان کے بعد ہم نے تم کو زمین میں جگہ دی ہے تاکہ دیکھیں تم کیسے عمل کرتے ہو۔ اللہ نے تو بتا دیا ہے لِنَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، اللہ تو دیکھ لے گا عمل ہم کیسے کرتے ہیں، اسی مقصد کے لیے اللہ نے مجھے اور آپ کو اس دنیا میں بھیجا ہے۔ جب انہیں ہماری صاف صاف باتیں سنائی جاتی ہیں تو وہ لوگ جو ہم سے ملنے کی توقع نہیں رکھتے، اور یہ انسانوں کی اکثریت ہے جو اللہ سے ملنے کی توقع نہیں رکھتی، کیا کہتے ہیں اس کی بجائے کوئی اور قرآن لاؤ یا اس میں کچھ ترمیم کرو۔ اہمیت اس بات کی نہیں ہے کہ قرآن کی بات ڈائلیوٹ کر کے قرآن کی بات پر عمل کرنا چاہتے ہیں، اہمیت اس بات کی ہے کہ انہوں نے اس کلام کو اللہ کا کلام سمجھا ہی نہیں، انہوں نے اس کلام کو اس کی کنسنٹریشن کے ساتھ لیا ہی نہیں، انہوں نے اللہ کی دی ہوئی تعلیمات کو سمجھا کہ شاید ہم اس پر کمپرومائز کریں گے تو اللہ ہماری پسند کی چیزیں بھی ہمیں دنیا میں دے دے گا اور آخرت میں بھی ہمارے ساتھ جو ہے وہ نرمی کا معاملہ کرے گا۔ وہ خود نہیں بدلنا چاہتے بلکہ قرآن کو بدلنا چاہتے ہیں۔ اے نبی ان سے کہو میرا یہ کام نہیں ہے کہ اپنی طرف سے اس میں کوئی تغیر اور تبدل کر لوں۔ کفار مکہ کا پرزور مطالبہ تھا کمپرومائز کرنے کا، اس کی طرف اشارہ کیا گیا کہ جو تعلیمات تم کو امپریکٹیکل لگ رہی ہیں، تعلیمات تو یہی ہیں، اسی پر عمل کرنا ہوگا۔
ان اتبع الا ما یوحى الیہ، میں تو بس اس وحی کا پیرو ہوں جو میرے پاس بھیجی جاتی ہیں۔ بتا دیا گیا میں تو اس کتاب پر کمپرومائز نہیں کر سکتا، اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو مجھے ایک بڑے ہولناک دن کے عذاب کا ڈر ہے۔ اور کہو اگر اللہ کی مشیت یہی ہوتی کہ میں یہ قرآن تمہیں کبھی نہ سناتا اور اللہ تمہیں اس کی خبر تک نہ دیتا۔ یعنی یہ لوگ وہ ہیں جو اپنا لائف سٹائل بدلنے کو تیار نہیں ہیں، اس لیے کہ جب آپ قرآن پر عمل کرنا شروع کرتے ہیں تو یہ بات لکھ لیں، آپ کو اپنا لائف سٹائل بدلنا پڑتا ہے، اپنے سونے اٹھنے کے اوقات بدلنے پڑتے ہیں، اپنے ملنے کی روٹین چینج کرنی پڑتی ہے، اپنی پارٹیز کو کٹ ڈاؤن کرنا پڑتا ہے، ہر چیز کو لمٹ پر آنا پڑتا ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں جو اپنا لائف سٹائل قرآن کے لیے بدلنے کو تیار نہیں ہیں۔ آخر اس سے پہلے میں ایک عمر تمہارے درمیان گزار چکا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا گیا، میں وہی تو ہوں جس کو تم صادق اور امین کہا کرتے تھے، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ جو کفار قریش تھے یہ قرآن کو ریجڈ کہا کرتے تھے، کیا آج ہم مسلمان قرآن کو ریجڈ کہتے ہیں؟ آج ہم میں کئی مسلمان آپ کو مل جائیں گے جو قرآن کو ریجڈ کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ اصل میں تمہارا معاملہ کیا ہے، جو تم قرآن پر عمل نہیں کرتے، کرمنل نہیں بنتے، صرف تم سنر بھی بن جاتے ہو ساتھ ساتھ۔ پھر اس سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا جو ایک جھوٹی بات گھڑ کر اللہ کی طرف منسوب کرے یا اللہ کی واقعی آیات کو جھوٹا قرار دے، یقیناً مجرم کبھی فلاح نہیں پاتے۔ اللہ نے مجرم کس کو کہا؟ اللہ نے مجرم ان کو کہا جو اصل میں قرآن کے اوپر عمل نہیں کرتے، قرآن کو ریجڈ کہتے ہیں، قرآن کے ساتھ اپنا لائف سٹائل بدلنے کو تیار نہیں ہیں۔ اللہ نے ان کو کہہ دیا کہ وہ کیا ہیں، یہ لوگ اللہ کے سوا ان کی پرستش کر رہے ہیں جو ان کو نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ نفع، اور کہتے یہ ہیں کہ یہ اللہ کے ہمارے سفارشی ہیں۔ اے نبی ان سے کہو کیا تم اللہ کو اس بات کی خبر دیتے ہو جسے وہ نہ آسمانوں میں جانتا ہے نہ زمین میں؟ پاک ہے وہ اور بالا تر ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ ابتدا میں سارے انسان ایک ہی امت تھے، وما کان الناس الا امۃ واحدہ فاختلفوا، بعد میں انہوں نے مختلف عقیدے اور مسلک بنا لیے، اور اگر تیرے رب کی طرف سے پہلے ہی ایک بات طے نہ کر لی گئی ہوتی تو جس چیز میں وہ باہم اختلاف کر رہے ہیں اس کا فیصلہ چکا دیا جاتا۔ یعنی بتا دیا گیا کہ انسانی تاریخ کی ابتدا میں شرک نہیں تھا، انسانی تاریخ کی ابتدا میں توحید تھی، مگر بعد میں انہوں نے اختلاف کیا۔ اور یہ جو وہ کہتے ہیں کہ اس نبی پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہ اتاری گئی، تو ان سے کہو غیب کا مالک و مختار تو اللہ ہی ہے، اچھا انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ فوراً دنیا میں اگر رزلٹ سامنے آنے لگ جاتے تو آپ بتائیں کون ایمان لاتا؟ اللہ فوراً دنیا میں رزلٹ سامنے نہیں لاتا، جب اللہ غیب کے پردے اٹھا دے گا تو پھر تو سبھی ایمان لے آئیں گے، جب قیامت ظاہر ہو جائے گی پھر تو سبھی ایمان لے آئیں گے، لیکن تب ایمان لانے کا فائدہ نہ ہوگا۔ اللہ نے کہا ہے انتظار کرو۔ لوگوں کا حال یہ ہے کہ مصیبت کے بعد جب ہم ان کو رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو فوراً ہی وہ ہماری نشانیوں کے معاملے میں چال بازیاں کر دیتے ہیں۔ ان سے کہو اللہ اپنی چال میں تم سے زیادہ تیز ہے۔ ہمارے معاشرے میں بھی جو اسلام کے خلاف پڑھے لکھے لوگ پروپیگنڈا کرتے ہیں اور ان کے پروپیگنڈا کی وجہ سے جو کنفیوژن پھیل رہی ہے وہ سب سن لیں۔ اللہ نے کہا ہماری چال زیادہ تیز ہے، اللہ زیادہ بڑی چال چلنے والا ہے۔ قل اللہ اسرع مکرا، اس کے فرشتے تمہاری سب مکاریوں کو قلم بند کر رہے ہیں، وہ اللہ ہی ہے جو تم کو خشکی اور تری میں چلاتا ہے۔ چنانچہ جب تم کشتیوں میں سوار ہو کر بعد موافق پر فرحاں اور شاداں سفر کر رہے ہوتے ہو اور پھر وہ یکایک بعد مخالف کا زور ہوتا ہے اور ہر طرف سے موجوں کے تھپیڑے لگتے ہیں اور مسافر سمجھ لیتے ہیں کہ طوفان میں گھر گئے، اس وقت سب اپنے دین کو اللہ ہی کے لیے خالص کر کے اس سے دعائیں مانگتے ہیں۔ کیا مانگتے ہیں؟ اگر تو نے ہم کو اس بلا سے نجات دے دی تو ہم شکر گزار بندے بنیں گے، مگر جب وہ ان کو بچا لیتا ہے تو پھر وہی لوگ حق سے منحرف ہو کے زمین میں بغاوت کرنے لگتے ہیں۔ یعنی جب زندگیوں میں حالات ایسے آتے ہیں کہ اچھے حالات، زندگیوں میں رنگینیاں، تو مقصد کیا ہوتا ہے؟ بس دنیا اور دنیا اور دنیا، حل من مزید، حل من مزید، اور دنیا مل جائے اور دنیا مل جائے۔ اور جب کبھی برا ہوتا ہے تو پھر وہ واہ ویلا مچاتے ہیں۔ لوگوں تمہاری یہ بغاوت تمہارے ہی خلاف پڑ رہی ہے، دنیا کی زندگی کے چند روزہ مزے ہیں، لوٹ لو، پھر ہماری طرف تمہیں پلٹ کر آنا ہے، اس وقت ہم تمہیں بتا دیں گے کہ تم کیا کچھ کرتے رہے ہو۔ دنیا کی یہ زندگی جس کے نشے میں مست ہو کر تم ہماری نشانیوں سے غفلت برت رہے ہو، اس کی مثال ایسی ہے جیسے آسمان سے ہم نے پانی برسایا تو زمین کی پیداوار جسے آدمی اور جانور سب کھاتے ہیں خوب گھنی ہو گئی، پھر عین اس وقت جبکہ زمین اپنی بہار پر تھی
اور کھیتیاں بنی سوری کھڑی تھیں اور ان کے مالک سمجھ رہے تھے کہ اب ہم ان سے فائدہ اٹھانے پر قادر ہیں. یکا یک رات کو یا دن کو ہمارا حکم آ گیا اور ہم نے اسے ایسا غارت کر کے رکھ دیا کہ گویا کل وہاں کچھ تھا ہی نہیں. اللہ تعالیٰ نے بتا دیا یہ دنیا کی اس فصل سے اپنی زندگی کو ٹیلی کر لو. جیسے آہستہ آہستہ فصل جو ہے وہ آگے سے آگے بڑھتی ہے اور ایک وقت آتا ہے کہ وہ بالکل ختم ہو جاتی ہے, کاٹ پیٹ کے ایک طرف کر دی جاتی ہے. انسان بھی ایسے ہی آہستہ آہستہ اپنی موت کی طرف بڑھتا ہے, اپنی منزل کی طرف بڑھتا ہے. تو بہتر ہے کہ اپنے آپ کو دنیا سے زیادہ اٹیچ نہ رکھو. دنیا کی زندگی جو تمہیں وقت کے ساتھ ساتھ اور خوبصورت نظر آئے گی, یہ تمہیں ٹیمپٹ کر رہی ہے. دنیا سے بڑا دجل اور کوئی دجل نہیں ہے, دنیا سے بڑا جادو اور کوئی جادو نہیں ہے. تو جب انسان کی صلاحیتیں اپنے پیک پر ہوں, جب انسان جو ہے اپنی بھرپور جوانی میں ہو, تو انسان اپنے اس کانفیڈنس کو, اپنی ان صلاحیتوں کو اللہ کی راہ میں لگائے, آخرت کو سنوارنے کے لیے لگائے, آخرت کو کمانے کے لیے لگائے. ورنہ یاد رکھیں کہ ایک گھر آنے والا ہے جو موت کا گھر ہوگا, اور وہ سب سے پہلا گھر ہوگا قبر. قبر کے اندر جا کر سو جائیں گے. جیسے فصل ختم ہو جاتی ہے ایسے ہی ہماری زندگی کی مہلت ختم ہو جائے گی. اس طرح ہم نشانیاں کھول کھول کر پیش کرتے ہیں ان کے لیے جو سوچنے سمجھنے والے ہیں. آپ دیکھیں جوانی کے دور میں امنگیں, جوش, جذبات, احساسات, ٹیمپٹیشنز عروج پر ہوتی ہیں, اور جو اپنے اس دور کو اللہ کی عبادت میں لگا دے, اللہ نے اس سے وعدہ کیا ہے کہ اللہ اپنے عرش کے سائے میں اس کو جگہ دے گا. تم اس ناپائیدار زندگی کے فریب میں مبتلا ہو رہے ہو, اور اللہ تمہیں دارالسلام کی طرف دعوت دے رہا ہے. تم کس کی طرف مبتلا ہو رہے ہو؟ دنیا کے فریب میں. آج ڈالر سستا ہو رہا ہے, ڈالر خرید لو, کل بڑھنے والا ہے. آج فلاں سٹاک کا جو شیئر ہے وہ سستا ہے, کل بڑھنے والا ہے, خرید لو. ہم اسی میں مصروف رہتے ہیں. ہدایت اس کے اختیار میں ہے, جس کو وہ چاہتا ہے سیدھا راستہ دکھا دیتا ہے. جن لوگوں نے بھلائی کا طریقہ اختیار کیا ان کے لیے بھلائی ہے اور مزید فضل. ان کے چہروں پر روئے سیاہی اور ذلت نہ چھائے گی. وہ جنت کے مستحق ہیں جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. یعنی شرمندگی, پچھتاوا, بے عزتی ان کے چہروں پر نہیں ہوگی. اور جن لوگوں نے برائیاں کمائیں اور ان کی برائی جیسی ہے ویسے ہی وہ بدلا پائیں گے, ذلت ان پر مسلط ہوگی. کوئی اللہ سے ان کو بچانے والا نہ ہوگا. ان کے چہروں پر ایسی تاریکی چھائی ہوگی جیسے رات کے سیاہ پردے ان پر پڑے ہوئے ہیں, اور وہ دوزخ کے مستحق ہیں جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. جہنم میں جانے والوں کو جنت دکھا دی جائے گی تاکہ وہ اس بات پر پچھتاوا کریں کہ یہ تو مقام وہ تھا جو ہم کما سکتے تھے. تو اللہ تعالیٰ ان کو اور زیادہ پچھتاوے کے عذاب میں مبتلا کرے گا. وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا, جس روز ہم سب کو ایک ساتھ اپنی عدالت میں اکٹھا کریں گے. پھر ان لوگوں سے جنہوں نے شرک کیا ہے کہیں گے ٹھہر جاؤ تم بھی اور تمہارے بنائے ہوئے شریک بھی. پھر ہم ان کے درمیان سے اجنبیت کا پردہ ہٹا دیں گے اور ان کے شریک کہیں گے تم ہماری عبادت تو نہیں کرتے تھے. یہاں عبادت سے مراد دعا ہے, تو یعنی تم ہم سے دعا نہیں کرتے تھے. ہمارے اور تمہارے درمیان اللہ کی گواہی کافی ہے. تم اگر ہماری عبادت کرتے بھی تھے تو ہم تمہاری اس عبادت سے بالکل بے خبر تھے. اس وقت ہر شخص اپنے کیے کا مزہ چکھ لے گا. سب اپنے خالق حقیقی کی طرف پھیر دیے جائیں گے, اور وہ سارے جھوٹ جنہوں نے گھڑ رکھے تھے وہ گم ہو جائیں گے. ان سے پوچھو کون تم کو آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہے؟ لاز آف نیچر کس کے کنٹرول میں ہیں؟ لاز آف نیچر خود خالق تو نہیں ہو سکتے, یہ تو اللہ کے بنائے ہوئے ہیں. یہ سماعت اور بینائی کی قوتیں کس کے اختیار میں ہیں؟ کون بے جان میں سے جاندار کو اور جاندار میں سے بے جان کو نکالتا ہے؟ کون اس نظم عالم کی تدبیر کر رہا ہے؟ وہ ضرور کہیں گے اللہ. کہو پھر ہم حقیقت کے خلاف چلنے سے پرہیز نہیں کرتے؟ تب تو یہی اللہ تمہارا حقیقی رب ہے. پھر حق کے بعد گمراہی کے سوا اور باقی کیا رہ گیا؟ آخر تم کدھر پھرائے جا رہے ہو؟ اے انسان تم اللہ کے نافرمان کیوں بنتے ہو؟ کون تمہارے اندر یہ انڈوکٹرینیشن کر رہا ہے؟ بالکل جیسے آپ کے گھر میں آپ کا بچہ ہو 5-6 سال کا, اور آپ کے بچے کا کوئی فرینڈ آ کے آپ کے بچے کے ساتھ سارا دن گزارے, اور جب وہ سارا دن کے بعد بچہ چلا جائے, جو دوست آیا ہوا تھا, تو آپ کا بچہ بھی شرارتیں کرنے لگ جائے وہی والی جو وہ بچہ کر رہا تھا. تو آپ کہتے ہیں نا تمہیں کس نے سکھا دی یہ چیزیں, کس سے سیکھ لی تم نے یہ؟ یا آپ کا بچہ اپنی پھپھو کے گھر سے ہو کر آئے گا تو آپ ایک انڈائریکٹ پوچھتی ہیں کس نے بتائیں تم کو یہ باتیں؟ کون تم کو ایسی باتیں بتاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے بالکل اسی انداز میں پوچھا فَأَنَّا تُصْرَفُونَ, کدھر تم پھرائے جا رہے ہو؟ اے نبی دیکھو اس طرح نافرمانی اختیار کرنے والوں پر تمہارے رب کی بات صادق آ گئی کہ وہ مان کر نہ دیں گے. ان سے پوچھو تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں میں کوئی ہے جو تخلیق کی ابتدا بھی کرتا ہو اور پھر وہ اس کا اعادہ بھی کرے؟
بتا دیا گیا کہ میٹر جو ہے وہ اللہ کے اختیار میں ہے. یہ کہہ دینا کہ میٹر کین ناٹ بی کریٹڈ نار اٹ کین بی ڈسٹرائڈ، یہ تو سب باتیں ختم. اللہ نے میٹر بنایا، اللہ جس وقت چاہے اس کو ختم کر دے، اللہ جس وقت چاہے اس کو بڑھا دے. کہو وہ صرف اللہ ہے جو تخلیق کی ابتدا بھی کرتا ہے اور اس کا اعادہ بھی. پھر تم یہ کس الٹی راہ پر چلائے جا رہے ہو؟ ان سے پوچھو تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں میں کوئی ایسا بھی ہے جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہو؟ کہو وہ صرف اللہ ہے جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے. پھر بھلا بتاؤ، جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے وہ اس کا زیادہ مستحق ہے کہ اس کی پیروی کی جائے، یا وہ جو خود راہ راست نہیں پاتا الا یہ کہ اس کی رہنمائی کی جائے؟ فما لکم کیف تحکمون، آخر تمہیں کیا ہو گیا ہے، کیسے الٹے الٹے فیصلے کرتے ہو؟ وما یتبع اکثرهم الا ظن، حقیقت یہ ہے کہ ان میں سے اکثر لوگ محض گمان اور قیاس کے پیچھے چلے جا رہے ہیں، حالانکہ گمان حق کی ضرورت کو کچھ بھی پورا نہیں کرتا. جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اس کو خوب جانتا ہے. گمان کی بات کر دی. آئی تھنک والا ایٹیٹیوڈ، I know everything. I don't think so. This is practical. I don't think so. This is like this. یہ والا ایٹیٹیوڈ، اس کو کہتے ہیں گمان. مین میڈ تھیوریز بنانا، اور پھر یہ کہنا کہ ہم اللہ کی بنائی ہوئی تھیوریز پر یقین نہیں رکھتے. ہمارا خیال ہے اس چیز کا اتنا اجر ہوگا، اچھا ہمارا خیال ہے اس چیز کا اتنا اجر ہوگا. اپنی طرف سے کہہ دینا ظن، میرا خیال ہے اس چیز پر اتنا گناہ ملے گا. یہ میرا خیال کچھ نہیں ہوتا. آئی تھنک کچھ نہیں ہوتا. جو اللہ نے بتا دیا اسی پر قائم رہو. اور یہ قرآن وہ چیز نہیں ہے جو اللہ کی وحی اور تعلیم کے بغیر تصنیف کر لیا جائے، بلکہ یہ تو جو کچھ پہلے آ چکا تھا اس کی تصدیق اور الکتاب کی تفصیل ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ فرما روائے کائنات کی طرف سے ہے. یہ قرآن کا ایک ظاہری حسن ہے. آپ دیکھیں قرآن کی ایک ڈیوائن بیوٹی بھی ہے. قرآن کی اہل عرب کو شروع میں قرآن کی ظاہری خوبصورتی دکھائی گئی تھی، اس لیے کہ وہ اس کی زبان کو سمجھتے تھے. انہوں نے اس کی آیت کے اندر چھپے ہوئے معجزوں کو سمجھا، انہوں نے ان آیات کے اندر چھپے ہوئے الفاظ کو سمجھا، اس کی ڈیوائن خوبصورتی کو سمجھا. تو پہلے قرآن کا ظاہری حسن بتایا گیا، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن کو امپلیمنٹ کر دیا تو پھر اس چیز کے ذریعے قرآن کے سسٹمز کی خوبصورتی کو دکھایا گیا. کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے اسے خود تصنیف کر لیا ہے؟ کہو اگر تم اپنے اس الزام میں سچے ہو تو ایک صورت اس جیسی تصنیف کر لاؤ، اور ایک خدا کو چھوڑ کر جس کو بلا سکتے ہو مدد کے لیے بلا لو. اصل یہ ہے کہ جو چیز ان کے علم کی گرفت میں نہیں آئی اور جس کا مال بھی ان کے سامنے نہیں آیا، اس کو انہوں نے خواہ مخواہ اٹکل پچو چھٹلا دیا. اسی طرح تو ان سے پہلے کے لوگ بھی جھٹلا چکے ہیں. قرآن کے نظام کو نافذ کیے بغیر جھٹلا دیا. ٹرائی نہیں کیا سسٹم کو اور کہہ دیا کہ پریکٹیکل نہیں ہے. امریکن ماڈل آزما لیں گے، چائنیز ماڈل اپنا لیں گے، یا سعودی عرب کا ماڈل آزما لیں گے، اسلامک ماڈل اپنانے کو تیار نہیں ہوں گے. اسلامک ماڈل کو اپنا کر تو دیکھو، امپلیمنٹ کر کے تو دیکھو. جب امپلیمنٹ کرو گے تبھی تو پتہ چلے گا کہ اس کے کتنے فائدے ہیں. ضد کی بنا پر چھوڑ کیوں دیا اس کو، جھٹلا کیوں دیا اسے؟ اس چیز کی طرف اشارہ کیا گیا کہ تم اتنی سائنس کی بات کرتے ہو، اتنا ریسرچ کی بات کرتے ہو، اتنا سائنٹیفک اپروچ رکھنے کی بات کرتے ہو. یہ تو سائنٹیفک اپروچ نہیں ہے کہ جس چیز کو آپ نے پریکٹیکلی اپلائی ہی نہ کیا ہو آپ اس کو پہلے سے ریجیکٹ کر دیں. پھر دیکھ لو ان ظالموں کا کیا انجام ہوا. ان میں سے کچھ لوگ ایمان لائیں گے اور کچھ نہیں لائیں گے. تیرا رب ان مفسدوں کو خوب جانتا ہے. اگر یہ تجھے جھٹلاتے ہیں تو کہہ دے کہ میرا عمل میرے لیے ہے، تمہارا عمل تمہارے لیے. جو کچھ میں کرتا ہوں اس کی ذمہ داری سے تم بری ہو. یعنی ہمارے لیے سبق ہے، ہم نیک کام میں ساتھی اگر ہمیں نہیں مل رہے تو ہم کیا کریں؟ کام کرنا چھوڑ دیں؟ اگر نیک کام میں ساتھی نہیں مل رہے تو آپ اور میں سمجھ جائیں انتم بریئون مما اعمل وانا بریء مما تعملون. میں اکیلی بھی ہوں تو حق کے لیے کافی ہوں، مجھے تو کام کرتے رہنا ہے. تبلیغ کرنی نہیں چھوڑنی. یہاں یہ مطلب نہیں کہ تبلیغ کرنی چھوڑ دی جائے، بلکہ یہ کہا گیا ہے کہ ان کے اعمال پر آپ سختی کا معاملہ نہ کریں، آپ نرمی کا معاملہ کریں. اور ہمارے سامنے مثال موجود ہے کہ اللہ کا جن چیزوں کے اوپر غضب بھڑکتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تبلیغ کے معاملے میں ان کے ساتھ کتنی حکمت سے کام لیا. سورہ مریم ہم آگے پڑھیں گے، وہاں آئے گا کہ اللہ کا غضب بھڑکتا ہے، آسمان پھٹ جائے اور زمین شک ہو جائے کہ انہوں نے رحمان کے لیے بیٹا تصور کر لیا، بیٹا بنا لیا. عیسائیوں کے لیے آتا ہے، اور یہی عیسائی ہیں جن کے اوپر اللہ کا غضب قرآن میں بھڑک رہا ہے. لیکن جب یہ مدینہ میں آئے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سب سے بیسٹ ہوٹل میں رکھا. کون سا سب سے بیسٹ ہوٹل تھا مدینہ میں؟ مسجد نبوی. وہیں ٹھہرایا. اس مسجد نبوی کے اندر انہوں نے اپنی عبادت کی ہوگی، جو بھی اپنی عبادت ریگولر کرتے تھے. اللہ کے نبی نے تو اپنے غصے کا اظہار نہیں کیا، اللہ کو غصے کا اظہار ہے.
اللہ کو غصے کے اظہار کا حق ہے، بندوں کو غصے کے اظہار کا حق نہیں ہے. جب آپ اور میں تبلیغ کریں تو غصہ ایک طرف کر دیں. غصہ اور تبلیغ اگر ایک ساتھ ہوں تو یہ لیتھل کمبینیشن ہے. ان میں بہت سے لوگ ہیں جو تیری باتیں سنتے ہیں، مگر کیا تو بہروں کو سنائے گا خواہ وہ کچھ نہ سمجھتے ہوں؟ ان میں بہت سے لوگ ہیں جو تجھے دیکھتے ہیں، مگر کیا تو اندھوں کو راہ دکھائے گا خواہ انہیں کچھ نہ سوچتا ہو؟ حقیقت یہ ہے کہ اللہ لوگوں پر ظلم نہیں کرتا، لوگ خود ہی اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں. آج یہ دنیا کی زندگی میں مست ہیں، اور جس روز اللہ ان کو اکٹھا کرے گا تو یہ دنیا کی زندگی انہیں ایسی محسوس ہوگی گویا یہ محض ایک گھڑی بھر آپس میں جان پہچان کو ٹھہرے تھے. ہم کہتے ہیں کہ میں اپنے بچوں کو بہت اچھی طرح جانتی ہوں، بہت اچھی طرح میں اپنے بچوں کو پہچانتی ہوں، رگ رگ سے واقف ہوں. اس دن کیا ہوگا؟ اپنے آپ ہی سے میں واقف نہیں ہوں کہ جس دنیا کے پیچھے میں اتنا وقت لگا رہی ہوں، جو مجھے دنیا اتنی بڑی لگ رہی ہے، جو مجھے لگ رہا ہے کہ موت آنے میں تو ابھی اتنا بڑا ٹائم بار ہے، میں تو اپنے آپ کو نہیں جانتی. ابھی تو مجھے یہ بھی علم نہیں ہے کہ کل موت آ گئی تو میں نے اس کے لیے کیا تیاری کی ہوئی ہے. جب قیامت میں اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے تو ہمیں دنیا کی زندگی ایک لمحے بھر کی زندگی لگے گی. کوئی کہے گا چند دن، کوئی کہے گا 2 دن، کوئی کہے گا چند گھڑی دنیا کی زندگی تھی. اس وقت حقیقت معلوم ہو جائے گی کہ فی الواقع سخت گھاٹے میں رہے وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی ملاقات کو جھٹلایا. قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ. اور ہرگز وہ راہ راست پر نہ تھے. جن برے نتائج سے ہم انہیں ڈرا رہے ہیں ان کا کوئی حصہ ہم تیرے جیتے جی دکھا دیں یا اس سے پہلے ہی تجھے اٹھا لیں. بہرحال انہیں آنا ہماری طرف ہے، جو کچھ یہ کر رہے ہیں اس پر اللہ گواہ ہے. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ الرَّسُولُ. ہر امت کے لیے ایک رسول ہے. ہم کہیں ہمارے لیے کہاں ہے؟ بالکل ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کافۃ للناس بنا کر بھیجا گیا تھا، بشیرا و نذیرا. لوگوں کے لیے بھیجا گیا تھا، انسانیت کے لیے بھیجا گیا تھا. آپ کے احکامات اور تعلیمات محفوظ ہیں. آپ کا قرآن کی شکل میں اسوہ موجود ہے. ہر امت کے لیے ایک رسول ہے. پھر جب کسی امت کے پاس اس کا رسول آ جاتا ہے تو اس کے فیصلے کا پورا انصاف چکا دیا جاتا ہے اور اس پر ذرہ برابر ظلم نہیں کیا جاتا. کہتے ہیں اگر تمہاری یہ دھمکی سچی ہے تو آخر یہ کب پوری ہوگی؟ یہ کفار کا طریقہ تھا. بار بار قیامت کا پوچھا کرتے تھے کہ قیامت کب آئے گی. ہم تو اپنے آباء و اجداد سے یہ بات سن رہے ہیں قیامت آئے گی، قیامت آئے گی. کہو میرے اختیار میں تو خود اپنا نفع اور ضرر بھی نہیں، سب کچھ اللہ کی مشیت پر موقوف ہے. لکل امت اجل. ہر امت کے لیے مہلت کی ایک مدت ہے، اور ہم سب کی اس مدت کے اندر رسپانسبلٹی کیا ہے کہ ہم پیغام آگے پہنچا دیں. جس طرح انسانوں کی زندگی میں لائف سپین ہوتا ہے، قوموں کا لائف سپین بہت بڑا ہوتا ہے. قوموں کا لائف سپین جو ہے وہ سالوں پر نہیں ہو سکتا ہے، 1000 سالوں پر مشتمل ہو. جب یہ مدت پوری ہو جاتی ہے تو گھڑی بھر کی تقدیم اور تاخیر نہیں ہوتی. ان سے کہو کبھی تم نے یہ بھی سوچا کہ اگر اللہ کا عذاب اچانک رات کو یا دن کو آ جائے تو تم کیا کر سکتے ہو؟ آخر یہ کون سی چیز ہے جس کے لیے مجرم جلدی مچائیں؟ کیا جب وہ تم پر آ پڑے اس وقت تم اسے مانو گے؟ اب بچنا چاہتے ہو حالانکہ تم خود ہی اس کی جلدی آنے کا تقاضا کر رہے ہو. پھر ظالموں سے کہا جائے گا کہ اب ہمیشہ کے عذاب کا مزہ چکھو. جو کچھ تم کماتے رہے ہو اس کی پاداش کے سوا اور کیا بدلہ تمہیں دیا جا سکتا ہے. وَيَسْتَنْبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ. پھر وہ پوچھتے ہیں کیا واقعی یہ سچ ہے جو تم کہہ رہے ہو؟ یہ جو تم کہہ رہے ہو کہ عہد الست تمہاری جینس کے اندر موجود ہے، کیا یہ واقعی سچ ہے؟ کیا یہ حقیقت ہے؟ کیا یہ ریالٹی ہے؟ آخرت کو جھٹلانے والے کے دل میں یہ خیال بھی آتا تو ہے، چاہے کوئی کتنا ہی آخرت کا انکار کرے، دل میں ایک مرتبہ تو خیال آتا ہوگا کیا پتہ یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں یہ سچ ہو، کیا پتہ یہ حساب کتاب کا معاملہ سچ ہو، کیا پتہ دوزخ جنت کا معاملہ سچ ہو. تو اس چیز کی طرف اشارہ کیا گیا، حق تو تمہارے دل میں 1% آئے گا ہی آئے گا. کہو میرے رب کی قسم یہ بالکل سچ ہے اور تم اتنا بلبوتا نہیں رکھتے کہ اسے ظہور میں آنے سے روک دو. یہ ہے بولنے والے کا یقین. اسکالرز کہتے ہیں کہ بات کرنے والے کا یقین کنٹیجیس ہوتا ہے، وہ آگے فلٹر ڈاؤن کر جاتا ہے، وہ اعتماد تبلیغ کے اندر وزن پیدا کرتا ہے. اور تم اتنا بلبوتا نہیں رکھتے کہ اسے ظہور میں آنے سے روک دو. اگر ہر اس شخص کے پاس جس نے ظلم کیا ہے روئے زمین کی دولت بھی ہو تو اس عذاب سے بچنے کے لیے وہ اسے فدیہ میں دینے پر آمادہ ہو جائے گا. جب یہ لوگ اس عذاب کو دیکھ لیں گے تو دل ہی دل میں پچھتائیں گے، مگر ان کے درمیان پورے انصاف سے فیصلہ کیا جائے گا، کوئی ظلم ان پر نہ ہوگا. سنو آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ کا ہے. سن رکھو اللہ کا وعدہ سچا ہے، مگر اکثر انسان جانتے نہیں. وہی زندگی بخشتا ہے، وہی موت دیتا ہے، اسی کی طرف تم سب کو پلٹ کر جانا ہے.
یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آ گئی، وشفاء لما فی الصدور، اور یہ وہ چیزیں جس میں تمہارے دلوں کا مرض ہے، وہدن اور ہدایت، اور ورحمہ اور رحمت، للمومنین مومنین کے لیے۔ بتا دیا گیا کہ یہ اصل میں نصیحت ہے پورے انسانیت کے لیے۔ قرآن پوری انسانیت کے نام کھلا خط ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 2 صفات یہاں پر قرآن کی اور بیان کر دی، نصیحت، شفا، تمام انسانیت کے لیے یہ معاملہ ہے۔ یہ جو 2 صفات اس کی یہاں پر آ رہی ہیں، نصیحت اور شفا، پہلی 2 موعظہ اور شفا، یہ تو پوری انسانیت کے لیے آ گئی، ہر انسان اس کا فائدہ اٹھائے گا۔ اور جہاں تک ہدایت اور رحمت کی بات ہے، اس سے مومنین فائدہ اٹھائیں گے۔ اسکالرز کا یہاں پر یہ کہنا ہے کہ یہ 2 خاص، ہدایت اور رحمت کا معاملہ جو ہے یہ خاص مومنوں کے لیے ہے، خاص مومن اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو مومنون کو کہہ دیا گیا کہ قرآن کے ان انگریڈینٹ سے اپنا فائدہ اٹھانا، قرآن کو اپنے لیے راہ عمل بنانا۔ اے نبی کہو کہ یہ اللہ کا فضل ہے اور اس کی مہربانی ہے کہ یہ چیز اس نے بھیجی، یعنی قرآن تمہیں دیا، اب اس پر تکیہ لگا مت لینا، اب اس کو اپنی پیٹھوں کے پیچھے مت ڈال دینا، اس کو صرف اور صرف دلچسپی سے پڑھنا، شوق سے پڑھنا، عمل کے لیے پڑھنا، اس پر تو لوگوں کو خوشی منانی چاہیے۔ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، یہ سب ان چیزوں سے بہتر ہے جنہیں یہ لوگ سمیٹ رہے ہیں۔ اپنے گھروں کو امیجن کریں، کتنا سامان ہے ہمارے گھروں میں، کراکری ہے، وارڈروب ہے، فرنیچر ہے، کپڑے ہیں، جیولری ہے، کتنا کچھ ہے۔ اور اب ذرا اپنے دل میں جھانکیں، آپ کے دل میں ان چیزوں میں سے کوئی چیز آ سکتی ہے؟ آپ کے دل کے اندر ان کی محبت ہے یا قرآن کی محبت ہے؟ اپنے دل میں جھانک کر دیکھ لیں۔ اللہ نے کہا ہے کہ خوشی اس بات پر منانی چاہیے کہ جو یہ لوگ سمیٹ رہے ہیں، اس پر مت خوشی مناؤ جو دنیا میں سمیٹ لیا، اس قرآن پر خوشیاں مناؤ جو تم نے اپنے دل کے اندر سمیٹ لیا ہے، وہ ہے خوشی منانے کی چیز، وہ ہے قیمتی چیز۔ جتنا خوش تم میڈیکل میں ایڈمیشن ملنے پر ہوتے ہو، جتنا خوش تم MBA میں ایڈمیشن ملنے پر ہوتے ہو، اتنا اس سے زیادہ خوش تم کو قرآن کے اوپر ہونا چاہیے۔ آج کوئی آپ میں سے کہے میں قرآن کا کورس جوائن کر رہی ہوں، تو آپ کے خاندان والے آ کے آپ کو مٹھائیاں کھلائیں، کیک لے کر آئیں گے، آپ کو ہار پہنائیں گے، کہیں گے واہ 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 کتنا بڑا کام تم کرنے لگی ہو، یہ کریں گے؟ نہیں، کہیں گے طبیعت ٹھیک ہے تمہاری؟ کیا کرنے جا رہی ہو؟ تمہارے پاس اتنا وقت کیسے ہے؟ بیمار ہو جاؤ گی، صحت خراب ہو جائے گی، BP لو رہنے لگ جائے گا، دیکھنا آنکھوں کے نیچے ڈارک سرکلز آ جائیں گے تمہارے، پڑھ پڑھ کے تمہارا حال برا ہو جائے گا۔ یہ معاملہ، جبکہ اللہ نے کہا ہے کہ اس قرآن کے اوپر خوشیاں مناؤ۔ اے نبی ان سے کہو تم لوگوں نے کبھی یہ بھی سوچا ہے کہ جو رزق اللہ نے تمہارے لیے اتارا تھا اس میں سے تم نے خود ہی کسی کو حرام اور کسی کو حلال ٹھہرا لیا؟ ان سے پوچھو اللہ نے تم کو اس کی اجازت دی تھی یا تم اللہ پر افطرا کر رہے ہو؟ جو لوگ اللہ پر یہ جھوٹا افطرا باندھتے ہیں ان کا کیا گمان ہے کہ قیامت کے روز ان سے کیا معاملہ ہوگا؟ اللہ تو لوگوں پر مہربانی کی نظر رکھتا ہے مگر اکثر انسان ایسے ہیں جو شکر ادا نہیں کرتے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم جس حال میں بھی ہوتے ہو اور قرآن میں سے جو بھی سناتے ہو اور لوگوں تم بھی جو کچھ کرتے ہو اس سب کے دوران ہم تم کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ قرآن کا سنانے والا، قرآن کا پڑھنے والا دونوں اللہ کی نظر میں ہوتے ہیں۔ کس نے کس نیت سے سنا، کس نے کس نیت سے بتایا۔ کوئی ذرہ برابر چیز آسمان اور زمین میں ایسی نہیں، نہ چھوٹی نہ بڑی، جو تیرے رب کی نظر سے پوشیدہ ہو اور ایک صاف دفتر میں درج نہ ہو۔ اللہ سب جانتا ہے، اللہ چہرے کا تاثر بھی جانتا ہے، اللہ دماغ میں آنے والے خیالات بھی جانتا ہے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم، سنو جو اللہ کے دوست ہیں، جو ایمان لائے اور جنہوں نے تقوی کا رویہ اختیار کیا، ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں ہے۔ اللہ کے دوست، ولی اللہ، ولی کون؟ وہ ولی نہیں جو پانی پر چلے، وہ ولی نہیں جو 40 دن تک ایک ٹانگ پر کھڑا رہے، وہ ولی نہیں جو درخت سے الٹا لٹک جائے، ولی مددگار، ولی جو اللہ کے دین کا مددگار، وہ جس کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے، وہ جس کو دیکھ کر پتا چلے کہ ہاں مسلمان ایسے ہوتے ہیں، وہ جو اللہ کے ساتھ اپنا معاملہ جو ہے ولایت کا رکھے، اٹیچمنٹ کا رکھے، ایموشنل بانڈنگ کا رکھے۔ اللہ نے ان کو کہا ولی اللہ آپ بھی بن سکتے ہیں۔ ولی اللہ جو ہوتے ہیں ان میں اللہ کی کتاب کے لیے بڑی غیرت ہوتی ہے، اللہ کے احکامات کے لیے بڑی غیرت ہوتی ہے۔
آپ اور میں بھی ولی اللہ بننے کی کوشش کر سکتے ہیں، اللہ کے دوست بننے کی کوشش کر سکتے ہیں. دنیا اور آخرت دونوں زندگیوں میں ان کے لیے بشارت ہی بشارت ہے. اللہ کی باتیں بدل نہیں سکتی، یہی بڑی کامیابی ہے. اے نبی، جو باتیں یہ لوگ تجھ پر بناتے ہیں وہ تجھے رنجیدہ نہ کریں. ولا يحزنک قولهم، عزت ساری کی ساری اللہ کے اختیار میں ہے اور وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے. یہاں پر یہ بہت زبردست آیت آئی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا ولا يحزنک قولهم، آپ کو ان لوگوں کے قول رنجیدہ نہ کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کفار قریش ایسی باتیں کہا کرتے تھے کہ جس کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم رنجیدہ ہو جایا کرتے تھے، آپ دکھی ہو جایا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ آپ رنجیدہ نہ ہو، یا آپ کے اوپر جو الزامات لگا رہے ہیں اس کا انہی کو اپنا نقصان ہوگا، آپ کو کوئی نقصان نہ ہوگا. اور یہ جو اللہ کے خلاف باتیں کرتے ہیں، اگر آپ کے دل میں اس کی وجہ سے کوئی بات آ بھی جاتی ہے کہ کہیں واقعی یہ بات ایسی تو نہیں ہے، تو یاد رکھیں ان العزت للہ جمیعا، اللہ کی عزت میں یہ کمی نہیں کر سکتے. تمام کی تمام عزت تو اللہ کے لیے ہے. هو السمیع العلیم، اللہ نے سن لیا جو انہوں نے کہا، اللہ نے سن لیا جو آپ نے برداشت کیا. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ بات واضح کر دی کہ آپ اللہ کی بات سے اپنے معاملے کو اٹیچ رکھیں اور کفار قریش کی باتوں کے اوپر کان نہ دھریں، غم زدہ نہ ہو، ورنہ کیا ہوگا، آپ وہ کام نہیں کر سکیں گے جو کام آپ کے اوپر ذمہ داری آپ کے اوپر تبلیغ کی ڈالی گئی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا ولی بننے میں ہماری مدد فرمائے، اور اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کر سکیں. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم صحابہ کی ان قربانیوں کو اپنے لیے راہ عمل بنائیں، اور ہم ان چیز. آیت نمبر 66، 11واں پارہ سورہ یونس. الا ان للہ من فی السماوات ومن فی الارض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. آگاہ رہو، آسمانوں کے بسنے والے ہوں یا زمین کے سب اللہ کے مملوک ہیں. آیت نمبر 65 سے پہلے اللہ تعالیٰ نے 2 آیات کے اندر اللہ نے اپنے نیک بندوں کا ذکر کیا تھا کہ اللہ کے ولی وہ ہوتے ہیں جن کو نہ خوف ہوتا ہے اور نہ کوئی غم ہوتا ہے. اور اللہ نے اپنے ولی کا ذکر کر کے یہ بتا دیا تھا کہ تمہارے پاس بھی اپرچونٹی ہے، تم اللہ کے ولی بن سکتے ہو. اب آگے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ سب زمین اور آسمان اللہ کی مخلوقات ہیں. جو لوگ اللہ کے سوا کچھ اپنے خود ساختہ شریکوں کو پکار رہے ہیں وہ نرے وہم و گمان کے پیرو ہیں اور محض قیاس آرائیاں کرتے ہیں. وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی کہ اس میں سکون حاصل کرو اور دن کو روشن بنایا. اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو کھلے کانوں سے پیغمبر کی دعوت کو سنتے ہیں. لوگوں نے کہہ دیا کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنایا ہے. سبحان اللہ، وہ تو بے نیاز ہے. آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اس کی ملک ہے. تمہارے پاس اس قول کے لیے آخر کیا دلیل ہے؟ کیا تم اللہ کے متعلق وہ باتیں کہتے ہو جو تمہارے علم میں نہیں؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہہ دو کہ جو لوگ اللہ پر جھوٹے افطرا باندھتے ہیں وہ ہرگز فلاح نہیں پا سکتے. دنیا کی چند روزہ زندگی میں مزے کر لیں، پھر ہماری طرف ان کو پلٹنا ہے، پھر ہم اس کفر کے بدلے جس کا وہ ارتکاب کر رہے ہیں ان کو سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے. رسولوں کی دعوت کا آگے ذکر آ رہا ہے. پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی طرف متوجہ کرایا اور اب رسولوں کی دعوت کا ذکر آئے گا کہ کیا رسپانس ملا ان کو جب انہوں نے اپنی قوموں کی طرف دعوت دی. ان کو نوح کا قصہ سناؤ، اس وقت کا قصہ جب اس نے اپنی قوم سے کہا تھا، اے برادران قوم، اگر میرا تمہارے درمیان رہنا اور اللہ کی آیات سنا سنا کر تمہیں غفلت سے بیدار کرنا تمہارے لیے ناقابل برداشت ہو گیا ہے. یہ کیا مطلب ہوا؟ یعنی جو میں اللہ کی باتیں تمہیں بتا رہا ہوں، جو پیور دین میں تمہیں بتا رہا ہوں، تو تمہارا ریئیکشن آ رہا ہے. اسکالرز کہتے ہیں کہ اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ جب بھی معاشرے میں آپ پیور دین بتائیں گے آپ کو آگے سے ریئیکشن فیس کرنا پڑے گا. آپ ڈائلیوٹ دین بتاتے رہیں، آپ صرف نماز روزہ حج کی بات کرتے رہیں، آپ صرف عمرے کی بات کرتے رہیں، تو لوگ بھی آپ کو آرام سے ایکسپٹ کر لیں گے اور آپ کی بات سن لیں گے. لیکن جہاں آپ لوگوں کو اس چیز کی کوشش کریں گی کہ لوگ پیور دین کی طرف آئیں، مکمل شریعت کی طرف آئیں، اس وقت لوگوں کی طرف سے آپ کو ریئیکشن آئے گا. تو نوح علیہ السلام کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا. وہ تو لوگوں کو اللہ کی طرف ڈائیورٹ کر رہے تھے اور لوگ ان کی بات سننے کو تیار نہیں ہو رہے تھے.
میرا بھروسہ اللہ پر ہے، تم اپنے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کو ساتھ لے کر ایک متفقہ فیصلہ کر لو، اور جو منصوبہ تمہارے پیش نظر ہو اس کو خوب سوچ سمجھ لو تاکہ اس کا کوئی پہلو تمہاری نگاہ سے پوشیدہ نہ رہے، پھر میرے خلاف اس کو عمل میں لے آؤ اور مجھے ہرگز مہلت نہ دو۔ کھلا چیلنج کر دیا رسول نے اللہ کے کہ تم نے میری بات اگر نہیں ماننی ہے تو تم دیکھ لو، میں تو تمہارے سامنے واضح بات کر رہا ہوں، تم میری بات نہ ایکسپٹ کرو، مجھے مہلت دو، دیکھو کیا ہوتا ہے۔ تم نے میری نصیحت سے منہ موڑا تو میرا کیا نقصان، میں تم سے کسی اجر کا طلبگار نہ تھا، میرا اجر تو اللہ کے ذمے ہے، اور مجھے حکم دیا گیا ہے وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، خواہ کوئی مانے یا نہ مانے میں خود مسلم بن کر رہوں۔ حقیقت ہے کہ پیغمبروں نے حق پہنچانے کا حق ادا کر دیا، جس طرح سے ان کو پیغام دیا گیا انہوں نے اسی طرح پیغام کو آگے پہنچا دیا، اور آپ دیکھیں گی کہ آپ کو انبیاء کی تبلیغ کے اندر کنوکشن نظر آئے گا۔ انبیاء اپنی اپنی قوموں کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہو جایا کرتے تھے اور پورے ایمان اور پورے یقین کے ساتھ آگے پیغام پہنچایا کرتے تھے، اس لیے کہ ان کا توکل اللہ کے اوپر ہوتا تھا، اللہ ان کا ولی ہوتا تھا اور وہ اللہ کے ولی بن جاتے تھے۔ انہوں نے اسے جھٹلایا اور نتیجہ یہ ہوا کہ ہم نے اسے اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ کشتی میں تھے بچا لیا، اور انہی کو زمین میں جان نشین بنایا اور ان سب لوگوں کو غرق کر دیا جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا۔ بس دیکھ لو جنہیں متنبع کیا گیا تھا پھر بھی انہوں نے مان کر نہ دیا تو ان کا کیا انجام ہوا۔ آج بھی ہم دیکھ لیں، اگر آپ کے اور میرے پاس کوئی دین کا علم لے کر آتا ہے اور میں اور آپ اس کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں زبان سے نہیں عمل سے، تو کہیں میرا اور آپ کا انجام بھی ایسا نہ ہو جائے جیسا کہ بگڑی ہوئی قوموں کا ہوا۔ نوح علیہ السلام نے حق پہنچانے کا حق ادا کیا اور ان کی قوم نے جھٹلانے کا حق ادا کیا۔ پھر نوح کے بعد ہم نے مختلف پیغمبروں کو ان کی قوموں کی طرف بھیجا اور وہ ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے کر آئے، مگر جس چیز کو انہوں نے جھٹلا دیا پھر دوبارہ نہ مانا۔ کذالک نطبع علی قلوب المعتدین، اسی طرح ہم حد سے گزر جانے والوں کے دلوں پر ٹھپا لگا دیتے ہیں۔ اللہ کی طرف سے ٹھپا کب لگتا ہے؟ جب انسان ہدایت کا دروازہ کھلنے کے باوجود اس اپرچونٹی کو اویل نہیں کرتا، یا انسان جب حق سننے کے باوجود اس کی طرف اپنے ذرا بھی کان نہیں دھرتا۔ پھر ان کے بعد ہم نے موسیٰ اور ہارون کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف بھیجا، مگر انہوں نے اپنی بڑائی کا گمنڈ کیا اور وہ مجرم لوگ تھے۔ پس جب ہمارے پاس سے حق ان کے سامنے آیا تو انہوں نے کہہ دیا یہ تو کھلا جادو ہے۔ موسیٰ نے کہا تم حق کو یہ کہتے ہو جبکہ وہ تمہارے سامنے آ گیا ہے، کیا یہ جادو ہے؟ حالانکہ جادوگر کبھی فلاح نہیں پایا کرتے۔ جادو میں ایسا اثر ہوتا، بتا دیا گیا اللہ کے کلام کے ذریعے، اگر جادو میں ایسا اثر ہوتا تو دنیا میں کوئی انسان بھی خوش نہیں رہ سکتا تھا، اور جادو کر کے دوسرے کے اوپر اس کا اثر کر دینا اتنا آسان بھی نہیں ہوتا۔ تو جادو کا اثر اسی وقت ہوتا ہے جب اللہ کا اذن ہوتا ہے، انسان اپنا ایمان رکھے اور انسان اپنی دعاؤں کا سہارا جو ہے وہ تھامے رکھے۔ انہوں نے جواب میں کہا قالوا اجئتنا لتلفتنا عما وجدنا علیہ آباءنا، کیا تو اس لیے آیا ہے کہ ہمیں اس طریقے سے پھیر دے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا تھا؟ یعنی اینسیسٹر ورشپ کر رہے تھے۔ جیسے آج کہا جائے کہ آپ ہمیں ان طریقوں کو بدلنے کا کہہ رہے ہیں جو طریقے نسل در نسل ہمارے خاندانوں میں ہوتے چلے آ رہے ہیں، آپ ہمیں کون سا نیا دین اپنانے کی بات کر رہے ہیں؟ بالکل یہی انداز ہے۔ اور زمین میں بڑائی تم دونوں کی قائم ہو جائے، کیا تم دونوں یہ چاہتے ہو؟ موسیٰ اور ہارون تمہاری بات تو ہم ماننے والے نہیں ہیں۔ کفار کا بھی یہی طریقہ رہا کہ نبی کی دعوت کو ڈسٹارٹ کر دیا کرتے تھے، جو نبی دعوت دیا کرتے تھے اس کو ڈسٹارٹ کر کے کہا کرتے تھے اچھا تم یہ بتا رہے ہو ہمیں، حق کی بجائے جادو بتا رہے ہو یا جادو کا طریقہ بتا رہے ہو، یا تم یہ انداز اپنا رہے ہو کہ ہمیں اپنے باپ دادا کے راستے سے پھیر دو۔ تو اس انداز کی طرف اشارہ کیا گیا کہ ہمیشہ سے اسی طرح سے پرسنل ایمبیشن بنا کے قوموں نے رسولوں کا انکار کیا اور دین بتانے والوں کی کریکٹر اسیسینیشن کرتے رہے۔ یہ ہمیشہ سے ہوتا رہا ہے، اور دین بتانے والوں کی کریکٹر اسیسینیشن کیوں کی جاتی ہے؟ تاکہ ان کا مورال لوز ہو جائے، تاکہ ان کی ہمت ٹوٹ جائے، تاکہ دعوت کا کام ختم ہو جائے۔ یہی اقوام کا طریقہ رہا اور یہی آج بھی آنے والے لوگوں کا طریقہ رہے گا جب وہ دین کو ٹھکرانے کی بات کریں گے۔ فرعون نے اپنے آدمیوں سے کہا ہر ماہر فن جادوگر کو میرے پاس حاضر کرو۔ جب جادوگر آ گئے موسیٰ نے ان سے کہا جو کچھ تمہیں پھینکنا ہے پھینکو۔ پھر جب انہوں نے اپنے انشر پھینکے تو موسیٰ نے کہا یہ جو کچھ تم نے پھینکا ہے یہ جادو ہے، اللہ ابھی اسے باطل کیے دیتا ہے، مفسدوں کے کام کو اللہ سدھرنے نہیں دیتا۔
اور اللہ اپنے فرمانوں سے حق کو حق کر دکھاتا ہے. وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، خواہ مجرموں کو وہ کتنا ہی ناگوار کیوں نہ ہو. پھر دیکھو موسیٰ کو اس کی قوم میں سے چند نوجوانوں کے سوا کسی نے نہ مانا. چند نوجوانوں کے سوا کسی نے نہ مانا. یہاں بتا دیا گیا یوتھ کے اندر بڑا زبردست اللہ تعالیٰ نے یہ پاور رکھا ہے کہ اگر ان کے سامنے حق آئے اور وہ ہدایت کے لیے اس چیز کو ایکسپٹ کریں تو اللہ ان کے دلوں کو کھول دیتا ہے. اور ہمیں بھی ضرورت ہے کہ ہم آج یوتھ کے کانفیڈنس کو ہارنیس کریں. انسان جوانی میں بالکل ایسا ہوتا ہے کہ جیسے وہ پوری اپنی کائنات کو، پوری اپنی آس پاس کی سمجھ لیں لوکیلٹی کو ہارنیس کر سکتا ہے، کانکر کر سکتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے جوانوں کے اندر اسٹرینتھ رکھی ہوتی ہے. آپ دیکھیں جوانی میں آپ بہت سے کام کر جاتی ہیں. آپ گھر بھی سنبھال رہے ہوتے ہیں، آپ بچے بھی سنبھال رہے ہوتے ہیں، آپ باہر بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، آپ اندر بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، آپ رشتہ داریاں بھی نبھا رہے ہوتے ہیں، ساتھ ساتھ ہو سکتا ہے آپ پڑھائیاں بھی کر رہے ہوں. تو انسان ملٹی ٹاسکنگ کر جاتا ہے. یہ یوتھ کی اسٹرینتھ ہوتی ہے. تو یہاں اس طرف اشارہ کیا گیا، یوتھ کو انسینٹیو دیا گیا کہ یوتھ کا جو کانفیڈنس ہے یوتھ کو چاہیے کہ اس کو دین کے لیے استعمال کرے. آپ نے دیکھا کہ یہاں موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے کچھ نوجوانوں نے ان پر ایمان لانے کا دعویٰ کیا تھا. حق جب آتا ہے تو سب سے پہلے جس کا دل کھلتا ہے میجورٹی آف دا ٹائم، اکثریت یہ دیکھا گیا کہ وہ اس معاشرے کے یوتھ ہوتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی جو 20 سال سے کم عمر کے 3 صحابی تھے جو سب سے پہلے ایمان لائے تھے، ان میں حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت طلحہ اور حضرت جعفر طیار جو تھے وہ موجود تھے. تو جوانی کو تقویٰ سے ہارنس کرنے کی طرف اسلام جو ہے بہت زیادہ ترغیب دیتا ہے. اس لیے کہ جوانی میں ایک کانفیڈنس آپ کا ہوتا ہے نا، اور ایک آپ کا انداز ہوتا ہے، ہمسا ہو تو سامنے آئے، ہر چیز کرنے کو تیار، ہر کام کرنے کے لیے تیار، جس چیز کا دل کرے گا بس آپ اس چیز سے آپ ان کو روک نہیں سکتے. تو اگر اللہ تعالیٰ اپنے رحم و کرم سے یوتھ کو دین کی طرف موڑ دے تو پھر دین اس قوم کو، اس امت کو بہت آگے لے جا سکتی ہے. اسی طرح سے ہماری مسلمان امت کے اندر بھی جو یوتھ ہے اس سے بہت توقعات ہیں. اس سے توقعات اس لیے ہیں کہ جس طرح سے آج کل کی نوجوان نسل چیزوں کو مان کر، چیزوں کو ایکسپٹ کر کے آگے عمل کر سکتی ہے، شاید ایک 40-50 سال کی خاتون جو ہیں وہ اپنے خاندانی رسومات میں جکڑی ہوئی اتنی ہمت کے ساتھ اور اتنی کنوکشن کے ساتھ فوراً عمل نہیں کر پاتی، اس لیے کہ ان کو بہت سے مختلف سہاروں نے تھاما ہوا ہوتا ہے. ان کو فکر ہوتی ہے یہ ناراض ہو جائے گا، یہ چھوٹ جائے گا، اس سے دامن الگ ہو جائے گا، وہ مجھے خاندان سے کاٹ دے گا، یہ جو ہے میں اس جگہ پر میں جو ہوں آڈ ون آؤٹ بن جاؤں گی. یہ سب چیزیں جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے جو نوجوانوں کے اندر کم رکھی ہیں. نوجوانی کا اپنا نشہ ہوتا ہے، نوجوانی کا اپنا کنوکشن ہوتا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں بھی چند نوجوانوں کے سوا کسی نے نہ مانا. فرعون کے ڈر سے اور خود اپنی قوم کے سربراہ آور لوگوں کے ڈر سے، یعنی جو اتھارٹی والے لوگ تھے ان کے ڈر سے، جنہیں ڈر تھا کہ فرعون ان کو عذاب میں مبتلا کرے گا. دیکھا یہی ڈر، یا تو ان کو یہ ڈر کہ ان کو کوئی نقصان پہنچا دے گا، یا یہ ڈر کہ ماں باپ ناراض ہو جائیں گے، یا یہ ڈر کہ رشتہ دار جو ہیں وہ فیملی سے ہمیں جو ہے ناک آؤٹ کر دیں گے. اور واقعہ یہ ہے کہ فرعون زمین میں غلبہ رکھتا تھا اور وہ ان لوگوں میں سے تھا جو کسی حد پر رکتے نہیں ہیں. موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، لوگو اگر تم واقعی اللہ پر ایمان رکھتے ہو تو اس پر بھروسہ کرو اگر مسلمان ہو. انہوں نے جواب دیا، ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا، اے ہمارے رب، اللہ توکلنا ربنا لا تجعلنا فتنہ للقوم الظالمین ونجنا برحمتک من القوم الکافرین. اللہ ہمیں ظالم لوگوں کے لیے فتنہ نہ بنا اور اپنی رحمت سے ہم کو کافروں سے نجات دے. ہمیں کافروں کے لیے فتنہ نہ بنا، یعنی ایسا نہ ہو کہ وہ کافر ہمیں کمزور سمجھ کر ہم پر ظلم کرنے لگ جائیں. ایک تو فتنے کی ڈیفینیشن یہ بھی ہو سکتی ہے، اور یہ بھی کہ مسلمان اپنے کردار کی پستی سے کہیں کافروں کے لیے فتنہ نہ بن جائیں کہ وہ ہمارے عمل کو دیکھ کے دین اسلام سے دور ہو جائیں. اس چیز کو بھی فتنے کی طرف اشارہ کیا گیا. اور یہ حقیقت ہے کہ مسلمانوں نے اپنے عمل سے، اپنی بے عملی سے بہت اسلام کو نقصان پہنچایا ہے. آپ نے برٹنر رسل کی وہ کوٹ پڑھی ہوگی کئی دفعہ، جس میں اس نے کہا تھا، بیسٹ بک ود دا ورسٹ فالوورز. ہماری کتاب کچھ اور کہتی ہے مسلمانوں کے بارے میں، مسلمانوں کے کریکٹرسٹکس کے بارے میں، اور ہمیں مسلمان امت کسی اور طرح نظر آتی ہے، کسی اور صفات پر نظر آتی ہے. بالکل معاملہ مختلف ہے. آپ دیکھ لیں آج اسلام کی راہ میں جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے وہ مسلمان خود ہیں. مسلمانوں کی اپنی بد اخلاقی ہے، مسلمانوں کی اپنی بد عملی ہے، مسلمانوں کی اپنی دین پر شرمندگی ہے جو اسلام کو آگے بڑھنے نہیں دے رہی.
جس کو دیکھ کر لوگ جو ہیں وہ اسلام سے دور بھاگ رہے ہیں. اس لیے دعا کی گئی ربنا لا تجعلنا فتنہ، اللہ ہمیں کافروں کی قوم کے لیے فتنہ نہ بنا، ظالموں کی قوم کے لیے فتنہ نہ بنا. ہم نے موسیٰ اور اس کے بھائی کو اشارہ کیا کہ مصر میں چند مکان اپنی قوم کے لیے مہیا کرو اور اپنے مکانوں کو قبلہ ٹھہرا لو اور نماز قائم کرو اور اہل ایمان کو بشارت دے دو. موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اے ہمارے رب، تو نے فرعون اور ان کے سرداروں کو دنیا کی زندگی میں زینت اور اموال سے نواز رکھا ہے. یعنی ان کا کہنا تھا ایک طرح سے یہ تو اللہ کی نافرمانی کرنے والے ہیں، ان کے پاس کیسے جو ہے عزت اور ترقی جمع ہو گئے، یہ تو بڑا فتنہ ہو جائے گا. آج بھی آپ دیکھیں اللہ کی نافرمانی کرنے والوں کے پاس حسن ہو، دولت ہو اور ترقی ہو تو یہ بھی ایک بہت بڑا فتنہ ہو جاتا ہے. تو اسی طرح سے موسیٰ علیہ السلام نے جو تھا اللہ تعالیٰ سے بات کی. اگر آپ اور میں اپنے اینڈ پر رکھ کر دیکھیں تو ہمارے بھی دل میں کئی دفعہ یہ خیال آتا ہے کہ ویسٹ کے اندر اتنی خوشحالی کیوں ٹپکتی ہے، آخر وہاں پر اتنا جو ہے اللہ تعالیٰ نے ترقی اور ڈیولپمنٹ کیوں رکھی ہے، اتنی پروگرس کیوں رکھی ہے، وہ ان کی اپنی اسٹرکچرڈ پلاننگ اتنی اچھی کیوں ہے، وہاں اتنی خوبصورتی کیوں ہے، کیوں اتنی اچھی طرح سے وہ معاملات کو ہینڈل کر لیتے ہیں. آپ دیکھیں ان لوگوں میں، عورتیں دیکھ لیں، بلو آئیز، بلو اور ان کے بلانڈ بال، یا گرین آئیز اور ان کے براؤن بال، ہماری کالی آنکھیں کالے بال. تو ہمیں اچھا نہیں لگتا نا. ہم کہتے ہیں خاص طور پر جو بچے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ کیا بات ہے، وہ اللہ کے نافرمان بھی ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا خوبصورت بھی رکھا ہے. تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، اے رب، موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں اے رب، کیا یہ اس لیے ہے کہ وہ لوگوں کو تیری راہ سے بھٹکائیں؟ اے رب، ان کے مال غارت کر دے اور ان کو دلوں پر ایسی مہر کر دے کہ ایمان نہ لائیں جب تک کہ یہ دردناک عذاب نہ دیکھ لیں. بتایا جا رہا ہے کہ کفار کی جو ترقی ہے وہ تمہیں ڈیزل نہ کرے. کفار کے پاس اللہ تعالیٰ نے یقیناً ہر طرح کی آج کل خوبصورتی دے دی، ان کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے علم دے دیا، ان کے پاس نیچرل پلیسز ہیں، ریسورسز ہیں، ان کے پاس اٹریکشن ہے، لیکن اللہ نے کہا کفر سے کبھی اٹریکٹ مت ہونا. تم اپنا معاملہ اللہ کے ساتھ، اللہ کے دیے اسباب کے ساتھ، اللہ کے دیے شریعت کے ساتھ اٹیچ رکھنا. یہ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا کا سامان دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ شروع میں ہی سورہ بقرہ میں کہہ چکے ہیں کہ دنیا تو میں ان کو بھی دوں گا جو میری نافرمانی کریں گے، جو میری شریعت کو ڈینائی کریں گے، جو میرے احکامات کو نہیں مانیں گے، ان کو بھی دنیا دوں گا. اللہ نے تو وعدہ کیا ہے، لیکن اللہ نے کہہ دیا ہے کہ لیکن تھوڑا وعدہ ہے میرا ان کے ساتھ، اس دنیا ہی دنیا کا وعدہ ہے، آخرت میں تو اللہ کا عذاب ان پر آئے گا. تو اس کے لیے اسکالرز یہ بات کہتے ہیں کہ اگر علم والے کی طرف سے، جو علم والا ہو، اگر اس کی طرف سے دیکھا جائے، اس کو جو دیکھیں لوگ، وہ دیکھیں کہ یہ علم والا جو ہے، دین کے علم والا، اس کے پاس دنیا کا علم بھی ہے. وہ دیکھیں کہ دین کا علم والا جو ہے اس کے پاس سٹیٹس بھی ہے، اس کے پاس گھر بھی ہے، اس کے پاس ساری فیسلٹیز بھی ہیں، اس کے پاس خوبصورتی بھی ہے، اور پھر یہ اللہ کی رحمت سے نیکیوں کو پروموٹ بھی کر رہا ہے. تو یہ چیز بہرحال دین کو سپورٹ کرنے کا باعث بنتی ہے. اگر اللہ نے آپ کو سٹیٹس دیا ہے، اگر اللہ نے آپ کو علم دیا ہے، ایکوائرڈ نالج بھی اور ریویلڈ نالج بھی، اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو خوبصورتی دی ہے تو اپنی ان نعمتوں کو اللہ کے راستے میں استعمال کریں، اس لیے کہ بہرحال انسانوں کی اکثریت ان چیزوں سے اٹریکٹ ہوتی ہے. انسانوں کی اکثریت چاہتی ہے کہ ہم ایسے انسان کی طرف اٹریکٹ ہوں جس انسان کے اندر اس کو بظاہر دنیاوی خوبصورتی نظر آ رہی ہوتی ہے. کم لوگ ہوتے ہیں جو حضرت بلال حبشی کی طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں، زیادہ تر لوگ تو عبداللہ بن ابئی جیسے کرزمیٹک پرسنالٹی رکھنے والے کی طرف اٹریکٹ ہوا کرتے تھے. تو بہرحال یہ بھی ایک میدان ہے جہاں انسان اپنی تمام ریسورسز کو استعمال کر سکتا ہے. آپ کی خوبصورتی کی ضرورت اسلام کو بھی ہے. اسلام کی مارکیٹنگ کرنے کے لیے اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو خوبصورت بنایا ہے تو اپنے آپ کو ضرور استعمال کریں. کس لیے؟ لوگوں کی نظر میں بڑا بننے کے لیے نہیں، اللہ کی نظر میں اپنی حجت تمام کرنے کے لیے کہ اللہ میں نے کوشش کر لی، آپ نے مجھے جو نعمتیں دی تھیں میں نے ان کو آپ ہی کے راستے میں استعمال کر لیا. تو اللہ میں میچورٹی کے ساتھ اپنی نعمتوں کو اپنے راستے میں استعمال کرنے کی توفیق دے. اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا تم دونوں کی دعا قبول کی گئی، ثابت قدم رہو، ان لوگوں کے طریقے کی ہرگز پیروی نہ کرو جو علم نہیں رکھتے. یعنی بتا دیا گیا کہ کفار کی ترقی تمہیں ڈیزل نہ کرے، ان کو فالو نہ کرنا، ان کے لائف پیٹرن نہ اپنانے لگ جانا. ہم بنی اسرائیل کو سمندر سے گزار لے گئے، پھر فرعون اور اس کے لشکر ظلم و زیادتی کی غرض سے ان کے پیچھے چلے، حتیٰ کہ جب فرعون ڈوبنے لگا تو بول اٹھا میں نے مان لیا کہ خداوند حقیقی اس کے سوا کوئی نہیں ہے جس پر بنی اسرائیلی ایمان لائے، اور میں بھی سر اطاعت جھکا دینے والا ہوں. کیا کہا اس نے؟ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، میں بھی مسلمان ہوں. لیکن کیا اب اس کا مسلمان ہونا اس کو فائدہ دے گا؟ جواب دیا گیا الآن وقد عصیت قبل، اب ایمان لاتا ہے حالانکہ اس سے پہلے تو نافرمانی کرتا تھا اور فساد کرنے والوں میں سے تھا.
اب تو صرف تیری لاش ہی کو بچائیں گے تاکہ تو بعد کی نسلوں کے لیے نشان عبرت بنے، اگرچہ بہت سے انسان ایسے ہیں جو ہماری نشانیوں سے غفلت برتتے ہیں۔ مغفرت کا قاعدہ یاد رکھیں، موت کے فرشتے نظر آنے سے پہلے تک ویلڈ ہے، بس اس کے بعد نہیں۔ ایک مرتبہ موت کے فرشتے نظر آ گئے، اب توبہ قبول نہیں ہوگی۔ اور جہاں تک یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا اب ہم صرف تیری لاش کو بچائیں گے، تو آپ کو معلوم ہوگا 1898 میں سر ایلیٹ سمتھ نے فرعون کی ممی کو جو تھا وہ ڈسکور کیا تھا، اور پھر اس کی انہوں نے اٹاپسی کی تھی، سب چیزیں اس کی معلوم کی تھی۔ اس کی لاش ڈسکور کرنے کے بعد جب اس کی اٹاپسی ہوئی، مورس بکائے نے 1975 میں اور ڈیٹیل میں اس کے بارے میں بتایا کہ اس کا جو انتقال ہوا ہے، جو اس کی موت ہوئی ہے، وہ کسی شوق کی وجہ سے ہوئی ہے۔ اب وہ کیا شوق تھا جب سمندر آپس میں مل گیا، وہ کیا کیفیت تھی، اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے عبرت کے لیے جو اللہ نے کہا تھا کہ ہم تیری لاش کو بچائیں گے، آج بھی اللہ نے عبرت کے لیے اس فرعون کی لاش کو بچا کر رکھا ہے، انہوں نے میوزیم میں سجایا ہوا ہے اس کو آج بھی۔ ہم نے بنی اسرائیلیوں کو بہت اچھا ٹھکانہ دیا، نہایت عمدہ وسائل زندگی انہیں عطا کیے، پھر انہوں نے باہم اختلاف نہیں کیا، مگر اس وقت جب علم ان کے پاس آ چکا تھا، یقیناً تیرا رب قیامت کے روز ان کے درمیان اس چیز کا فیصلہ کر دے گا جس میں وہ اختلاف کرتے رہے ہیں۔ اب اگر تجھے اس ہدایت کی طرف سے کچھ بھی شک ہو جو ہم نے تجھ پر نازل کی ہے، تو ان لوگوں سے پوچھ لے جو پہلے سے کتاب پڑھ رہے ہیں، فی الواقع یہ تیرے پاس حق ہی آیا ہے تیرے رب کی طرف سے، لہٰذا تو شک کرنے والوں میں سے شامل نہ ہو۔ علم والوں کی طرف سے شکوک اگر آتے ہیں تو عوام کنفیوز ہو جاتے ہیں، تو کہہ دیا گیا کہ اگر آپ علم حاصل کرنے والے ہیں تو شک کا شکار نہ ہو۔ ہوتا یہی ہے کہ جب دین پر عہدے پیسے رکھنے والوں کی طرف سے اعتراض آتے ہیں تو انسان شک میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ شاید یہ صحیح کہہ رہے ہیں، شاید دین ٹھیک نہیں ہے، شاید یہی صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہ حکم اس طرح سے نہیں اپلیکیبل ہو سکتا۔ تو جب بھی عہدے والا، جب بھی عزت والا، جب بھی مقام والا دین کے بارے میں اعتراض کرتا ہے، دین کے کسی حکم میں شک پیدا کرتا ہے، تو عوام الناس کے اندر، اکثریت کے اندر ڈاؤٹس پیدا ہو جاتے ہیں، اور ان لوگوں میں شک شامل نہ ہو جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا ہے، ورنہ تو نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا، پیچھے فرعون کا ذکر کر دیا تھا کہ نقصان اٹھاؤ گے اگر تم نے حق کو جھٹلا دیا۔ آپ دیکھیں کسی تاریخ کی کتاب میں آپ کو یہ لکھا ہوا نہیں ملے گا کہ فرعون باغی تھا اللہ کا، کسی تاریخ کی کتاب میں آپ کو نہیں لکھا ہوا ملے گا۔ مسلمانوں کو جو تاریخ قرآن کے ذریعے بتائی جاتی ہے اس کا مقصد ہے عبرت حاصل کرنا، اس کی موت سے تم عبرت حاصل کرو، اس کی زندگی سے تم عبرت حاصل کرو، اس کی نافرمانیوں سے تم عبرت حاصل کرو، اس کے اللہ کے حق کو ٹھکرانے سے تم عبرت حاصل کرو، ورنہ تمہارا شمار بھی ویسے ہی ہوگا جیسا اس نے نقصان اٹھایا۔ حقیقت یہ ہے جن لوگوں پر تیرے رب کا قول راست آ گیا ہے، ان کے سامنے خواہ کوئی نشانی آ جائے وہ کبھی ایمان لا کر نہیں دیتے جب تک کہ دردناک عذاب سامنے آتا نہ دیکھ لیں۔ پھر کیا ایسی کوئی مثال ہے کہ ایک بستی عذاب دیکھ کر ایمان لائی ہو اور اس کا ایمان اس کے لیے نفع بخش ثابت ہوا ہو؟ یونس کی قوم کے سوا اس کی کوئی مثال نہیں۔ وہ قوم جب ایمان لے آئی تھی تو البتہ ہم نے اس پر سے دنیا کی زندگی میں رسوائی کا عذاب ٹال دیا تھا اور اس کو ایک مدت تک زندگی سے بہرمند ہونے کا موقع دیا تھا۔ نوح علیہ السلام کی قوم کے لیے آتا ہے کہ نوح علیہ السلام نے اس قوم میں حق پہنچایا، لیکن اللہ کا حکم آنے سے پہلے اللہ کی طرف سے ہمیشہ انبیاء پر حکم آیا کرتا تھا کہ جب اللہ کہا کرتا تھا کہ اب آپ اس بستی کو چھوڑ کر نکل جائیں، آپ نے بتانے کا حق ادا کر دیا، اب جو نہیں مانیں گے ان کے اوپر عذاب آئے گا۔ یونس علیہ السلام جو ہیں یہ اللہ کی طرف سے وہ پیغام آنے سے پہلے بستی چھوڑ کر چلے گئے تھے، اور پھر آپ کو واقعہ معلوم ہوگا کہ جس کشتی میں وہ سوار تھے وہ کشتی طوفان میں گھر گئی، اور پھر کشتی والوں میں جو کشتی کا ملاح تھا اس نے کہا کہ ہمیں کشتی کا وزن کم کرنا ہوگا۔ پھر انہوں نے کہا ہم لوٹ نکالیں گے اور جس کا نام نکلے گا اس کو پانی میں کودنا ہوگا، یعنی کشتی کا اس طرح سے وزن ہلکا ہو جائے گا۔ پھر جو انہوں نے لوٹ نکالی تو یونس علیہ السلام کا نام نکلا۔ یونس علیہ السلام پانی میں کود گیا، پھر مچھلی نے ان کو جو ہے اپنے پیٹ میں نکل لیا، پھر وہ کئی دن تک مچھلی کے پیٹ میں رہے، انہوں نے وہاں دعا کی جس کے بعد وہ باہر آئے، آگے اس کا ذکر آ جائے گا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے پیچھے اس قوم پر جو عذاب آیا تو اس قوم نے بہت دعائیں کی، مغفرت کی، اللہ نے ان کا عذاب ٹال دیا، اس کی طرف اشارہ ہے۔ اگر تیرے رب کی مرضی یہ ہوتی کہ زمین میں سب مومن فرما بردار ہی ہوں تو سارے اہل زمین ایمان لے آئے ہوتے، پھر کیا تم لوگوں کو مجبور کرو گے کہ وہ مومن ہو جائیں؟ کوئی نفس اللہ کے اذن کے بغیر ایمان نہیں لا سکتا، اور اللہ کا طریقہ یہ ہے کہ جو لوگ عقل سے کام نہیں لیتے وہ ان پر گندگی ڈال دیتا ہے۔
یعنی دل کی آنکھیں آپ کے اور میرے اختیار میں ہیں. ہو سکتا ہے کوئی آنکھوں سے اندھا ہو، سر کی آنکھوں سے. دل کی آنکھوں کا اختیار انسان کے اپنے ہاتھ میں ہے. جسم کی بیماری اللہ کے ہاتھ میں ہے، دل کی بیماری انسان کے اپنے ہاتھ میں ہے. قرآن دلوں کو دیکھتا ہے. مثال کے طور پر شوگر اچھی چیز ہے لیکن ڈائبٹک کے لیے اچھی نہیں ہے، وہ نقصان دے گی. اسی طرح اگر دل میں بیماری ہو اور اس بیماری کے اوپر جو ہے وہ قرآن سنایا جائے تو پھر قرآن فائدہ نہیں دیتا، الٹا نقصان کا باعث بن جاتا ہے. تو دل کی بیماری کا یاد رکھیں کہ آپ کو اور مجھے اپنی دل کی بیماری کا علاج کرنا ہے، اور یہ میرے کنٹرول میں ہے. جسم سے مخالف. ان سے کہو زمین اور آسمانوں میں جو کچھ ہے اسے آنکھیں کھول کر دیکھو. جو لوگ ایمان لانا ہی نہیں چاہتے ان کے لیے نشانیاں اور تنبیہ آخر کیا مفید ہو سکتی ہیں. اب یہ لوگ اس کے سوا اور کس چیز کے منتظر ہیں کہ وہی برے دن دیکھیں جو ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگ دیکھ چکے ہیں. ان سے کہو اچھا انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں. پھر جب ایسا وقت آتا ہے تم اپنے رسولوں کو اور ان لوگوں کو بچا لیا کرتے ہیں جو ایمان لائے ہیں. ہمارا یہی طریقہ ہے، ہم پر یہ حق ہے کہ مومنوں کو بچا لیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو کہ لوگو اگر تم ابھی تک میرے دین کے متعلق کسی شک میں ہو تو سن لو کہ تم اللہ کے سوا جن کی بندگی کرتے ہو میں ان کی بندگی نہیں کرتا، بلکہ صرف اسی خدا کی بندگی کرتا ہوں جس کے قبضے میں تمہاری موت ہے. مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں ایمان لانے والوں میں سے ہو جاؤں. وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، اور مجھ سے فرمایا گیا ہے کہ یکسو ہو کر اپنے آپ کو ٹھیک ٹھیک اس دین پر قائم کر دوں اور ہرگز مشرکوں میں سے نہ ہوں، اور اللہ کو چھوڑ کر کسی ایسی ہستی کو نہ پکاروں جو تجھے نہ فائدہ پہنچا سکتی ہے نہ نقصان. اگر تو ایسا کرے گا تو ظالموں میں سے ہوگا. بتا دیا گیا یہ آیات شرک کی توڑ ہیں. آگے بھی آیت آ رہی ہے اس کو بھی شرک کا توڑ کہا جاتا ہے. بتا دیا گیا کہ لوگوں کو سہارا نہ بناؤ، اللہ کی ذات کو، اللہ کی ہستی کو سہارا بناؤ. اللہ تعالیٰ تمہارے تمام کاموں کو سنبھالنے والا بن جائے گا. وہ کہتے ہیں نا، حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ جو بندہ اللہ کے کاموں میں لگ جاتا ہے اللہ اس کے کام بنانے میں لگ جاتا ہے، اور جس کے کام بنانے میں اللہ لگ جائے اس کے کام پھر کس کوالٹی کے بنیں گے آپ اور میں اندازہ کر سکتے ہیں. کچھ اگر اللہ تجھے کسی مصیبت میں ڈالے تو خود اس کے سوا کوئی نہیں جو اس مصیبت کو ٹال دے، اور اگر وہ تیرے حق میں کسی بھلائی کا ارادہ کرے تو اس کے فضل کو پھیرنے والا کوئی نہیں ہے. وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اپنے فضل سے نوازتا ہے، اور وہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. قل کہہ دیجئے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا ایھا الناس اے لوگو، قد جاءکم الحق من ربکم، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق آ چکا ہے. فمن اہتدی فانما یہتدی لنفسی، اب جو سیدھی راہ اختیار کرے اس کی راست روی اسی کے لیے مفید ہے. آپ کو اور مجھے بتا دیا گیا حق تو آ گیا، تمہارے ہاتھوں میں موجود ہے، تم پڑھ رہے ہو، اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو اور اپنے کانوں سے سن رہے ہو، اور تمہاری عقلیں اس کو کمپریہینڈ کر رہی ہیں. اب دیکھ لو راست روی تمہیں ملتی ہے یا تم اپنے آپ کو دوبارہ سے ظلمات کے اندھیروں میں بھٹکتا ہوا چھوڑ دیتے ہو. اور جو گمراہ رہے اس کی گمراہی اسی کے لیے تباہ کن ہے. اور میں تمہارے اوپر کوئی حوالہ دار نہیں ہوں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم اس ہدایت کی پیروی کیے جاؤ جو تمہاری طرف بذریعہ وہی بھیجی جا رہی ہے، اور کیا کرو. سب سے زیادہ کہا گیا وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایڈریس کیا گیا لیکن اصل میں اشارہ ہم سب کی طرف ہے. اس کی پیروی کرو، وَاتَّبِعْ، اس کے پیچھے پیچھے چلو. اطاعت کی بات بھی نہیں آئی. دو چیزیں الگ الگ ہیں، اطاعت اور اتباع. اطاعت اس چیز کی ہوتی ہے جس کا حکم دیا جاتا ہے، اتباع وہاں ہوتا ہے جہاں حکم کے بغیر پیچھے 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 فالو کر کے چلا جاتا ہے. اللہ نے کہا اتبع ما یوحیٰ الیک، اس چیز کی پیروی کیجئے جو آپ کی طرف وہی بھیجی جا رہی ہے. وَاصْبِرْ حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ، اور صبر کرو یہاں تک کہ اللہ فیصلہ کر دے. وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، اللہ سب سے بہترین